أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، پیاری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا بیان کرنا ہے، جو کہ ہمارا حقیقی خالق ہے، ہمارا حقیقی رازق ہے، ہمارا حقیقی معبود ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام حیات عطا کیا، ایک قانون عطا کیا۔ وہ قانون کیا ہے، نظام حیات کیا ہے؟ جو ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں ہے۔ قرآن یہ ہمارے لیے ایک نظام حیات ہے، اور جب اس قرآن کی روشنی میں ہماری زندگی گزرے گی تو سمجھ لیجئے کہ ایک قانون کے تحت ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ جو قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ پڑھ کر اس کی آیتیں سکھلائے، بتلائے۔ جیسے یہ قرآن ہمارے لیے ایک نظام حیات ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہماری زندگی میں یہ دونوں چیزیں حد جا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے سامنے ان دونوں چیزوں کو رکھ کر زندگی گزارنا ہے، اور یہی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر سب سے محبوب کوئی چیز ہے تو دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ دین اسلام جو یہ ہمارا آخری مذہب ہے، یہ ایسی تعلیم دیتا ہے، جو ہمیں ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ ایک جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو حقوق و معاملات، فرائض و احکام، اور اسی طرح عدل و انصاف اور سماجیات و معاشیات کی ایسی تعلیم ہے کہ اگر اس کی روشنی میں انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی ہر اعتبار سے بہتر، مکمل اور کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی اس کی زندگی اس کتاب کو چھوڑ کر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، یعنی تم ہرگز ایسا نہیں ہے کہ گمراہ ہو سکتے ہو، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کو، اللہ کی کتاب کو، میری سنت کو پکڑے رہو گے تو ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ لیکن اگر اسی کو تم ترک کر کے، چھوڑ کے زندگی گزارو گے تو کامیابی سے گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ محترم حضرات، ہمیں کیا پتہ چلتا جب ہم ان کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں گے؟ ہماری زندگی کتاب و سنت کے موافق، کتاب و سنت سے مربوط زندگی ہوگی۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم زندگی گزاریں گے تو بجائے اس کے کہ جو یہ زندگی، یہ کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں اخلاق کی دعوت دیتی ہے، ہماری یہ دعوت جو ہے بالائے طاق رکھ کر ہوگی، اور دوسروں لوگوں کو، یعنی دوسری قوموں کو جو ہم سبق سکھلانا چاہتے ہیں مذہب اسلام کا، یہ سبق بجائے سکھلانے کے ہم خود اخلاقی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یعنی دوسروں کو سبق دینے کے بجائے ہم خود ایک طریقے سے لوگوں کی نظروں کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے۔ کب؟ جب ان دونوں چیزوں کے احکامات کو چھوڑ کر ہماری زندگی گزرے گی۔ محترم حضرات، کسی بھی قوم کی عروج و زوال کے لیے
یہ ضروری ہے کہ فرائض کو لازم پکڑے، احکامات کو لازم پکڑے، لیکن زوال کب آتا ہے؟ جب انسان فرائض و واجبات کو ترک کر کے زندگی گزارتا ہے۔ محترم حضرات، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بالخصوص ہم نوجوان جو ہیں، کیا ہم ان فرائض کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی قوم کی ترقی نوجوانوں کی شمولیت کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی شمولیت، نوجوانوں کا ساتھ اور نوجوانوں کی حرکت کا آنا ظاہر سی بات ہے اس قوم کی ترقی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن آج جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو قومیں خاص کر کے نوجوان طبقہ جو ہے موجودہ دور میں، دور حاضر میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، بلکہ ایک طرف کتاب اللہ کو چھوڑ رہا ہے تو دوسری جانب مغربی تہذیب کو اختیار کر رہا ہے۔ ہر اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، وضع قطع کے اعتبار سے، ملبوسات کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے ہماری زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ہماری زندگی بالکل ایسی ہو رہی ہے کہ مغربی تہذیب میں ہم بالکل ڈھل گئے ہیں۔ اسلام کی جو تہذیب ہے، مذہب اسلام نے جو ہمیں تعلیم دیا ہے اس کو بالائے طاق رکھ دیا۔ مغربی تہذیب کو ہم نے اپنا اسوہ بنا لیا، اپنا نمونہ بنا لیا، اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ محترم حضرات، اس کا لازمی نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اگر ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بنا لیا ہے تو ہم ایک طریقے سے اخلاقی بحران کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر وہ ساری چیزیں جو جہالت کے زمانے میں پائی جاتی تھی، ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہو رہی ہے، چاہے اس کا تعلق زنا سے ہو، اس کا تعلق چوری سے ہو، اس کا تعلق دوسروں کے حقوق کو مارنے سے ہو، امور و معاملات کسی بھی اعتبار سے ہو، ہم ہر وہ چیز اپنا چکے ہیں اپنے اندر اور اس دین سے دور ہو چکے ہیں۔ محترم حضرات، یہی چیز ہے کہ ہم آخرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے نظام و قانون سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق ہمیں جو دنیا میں پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں صرف بھیجا ہے عبادت کے لیے، لیکن ہمیں عبادت نہیں کرے۔ محترم حضرات، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر چہار جانب سے ہم دشمنوں کی سازش ہو یا اپنی مصیبت ہو، اپنی پریشانی ہو، ہم دن بدن گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر چہار جانب سے مصیبتیں ہم مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، پھر بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے، ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ محترم حضرات، اس طرح کے جو حالات ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم موجودہ دور میں رہیں، ہمیشہ سے مومنین پر، مسلمین پر ایسے حالات آتے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ سخت سے سخت ترین آزمائشیں اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ہمارے اسلاف اس سے زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوئے، لیکن ان لوگوں میں ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ جب ہمارے اسلاف مصیبتیں ان پر آتی اور دشمنوں کی جانب سے کوئی سازشیں ہوا کرتی تو فوراً چوک جایا کرتے اور اپنے دل کے نہا خانوں میں جھانکتے، اپنے دامن کو دیکھتے کہ کہیں اللہ سے ہم دور تو نہیں، کہیں اللہ کے احکام و فرائض کو ترک کر کے ہماری زندگی تو نہیں گزرتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے سامنے جو سجدہ کرنا ہے ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ فوراً چوک جاتے، چوکنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، اللہ رب العالمین سے اپنے ایمانی رشتہ کو بڑھاتے، اللہ رب العالمین سے اپنی ایمانی رشتہ کو مزید مستحکم کرتے، اللہ کو راضی کرتے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہر عمل کرتے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور توبہ و استغفار کرتے، رجوع الی اللہ اور انابت کی کیفیت ان کے اندر طاری ہوتی۔ لیکن آج ہمارا حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارے سوچنے، سمجھنے
غور و فکر کی ساری جو چیزیں ہیں اسلاف سے بالکل برعکس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن ہم ان سنگلاخ وادیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ہمارے اندر ایسی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم سوچیں کہ یہ مصیبتیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، چاہے معیشت کے اعتبار سے ہو، روزی کے اعتبار سے ہو، بیماریوں کے اعتبار سے ہو، گھروں میں اختلافات کے اعتبار سے ہو، یا اور کسی بھی اعتبار سے ہمارے اندر جو مصیبت آ رہی ہے، اور چاہے یہ دشمنوں کی سازشوں کی طرف سے ہو، ہم پر ایسے حکمران یا اور دیگر دشمن مسلط ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہمارے بدعمالیوں کی بنا پر ہو رہے ہیں، لیکن ایسے میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے ایمانی رشتہ کو بڑھائیں، تو وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اس کی مدد آ کر رہتی ہے۔ محترم حضرات، آج ہماری تعداد، مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہم ہر چہار جانب سے مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، ذلت و خوار کی زندگی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ علاقے تو الحمدللہ بھی بہت امن و سکون کے ساتھ ہے، لیکن دیگر علاقوں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا جا سکتا ہے، یہ سب ہمارے اپنے کارناموں کا نتیجہ ہے۔ محترم حضرات، اگر اللہ کی سے ہم ایمانی رشتہ کو بڑھا لیں تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ دیکھیے، اس وقت کو یاد کیجئے، غزوہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین کی جو مدد آئی تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، 313 کی تعداد میں تھے، مد مقابل 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن کیا چیز تھی کہ اللہ نے اس پہلی جنگ میں مسلمانوں کو کیسا غلبہ عطا کیا۔ ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھے، جنگی ہتھیار نہیں تھے، پھر بھی کیا تھا؟ اللہ پر توکل تھا، ایمان تھا، اور اللہ سے امید رکھے ہوئے تھے، شرک و بدعات سے دور تھے، موحد تھے۔ یہ ساری چیزیں تھی کہ اللہ کی مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کے سامنے انہیں ایسی فتح نصیب کی جو کہ تاریخ قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک نمونہ ہے ہمارے لیے۔ محترم حضرات، آج خود ہم اپنا جائزہ لیں، ایک جگہ نہیں بلکہ پورے مسلم ممالک کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کتنے مسلم ممالک ہیں، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن آج دوسروں کے نظر میں بالکل بے وقعت ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کا غلبہ ہم پر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا خوف جو ان کے دلوں میں تھا، ان کا خوف ہمارے دلوں میں جا رہا ہے، ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، ایسے وقت میں وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت تم پر ایسا آئے گا کہ سارے قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، کوئی بھوکے لوگ آئیں کیسے ٹوٹ پڑیں گے؟ ایسے ہی ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا، سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، تمہاری کثرت ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کے مانند رہوگے۔ یعنی سیلاب جو آتا ہے، سیلاب آنے کے بعد جو تنکے اور جو جھاگ وغیرہ اوپر دکھائی دیتے ہیں، ان کی وقت کیا ہوتی ہے؟ پانی میں بہتے رہتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کی حالت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کیا ہوتا ہے؟ یعنی حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے انسان کی محبت ہو جائے گی اور دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دے گا۔ وکراہیت الموت، موت اور آخرت کو انسان بھول بیٹھے گا، موت اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا، صرف دنیا اور دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا رہے گا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا چاہیے
کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جو ہے آج ہم اپنی نظروں کے سامنے اس کا عکس دیکھ نہیں رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہی ہے کہ ہر چہار جانب سے مسلم معاشرے میں اور مسلم جگہوں پہ آج ایسے انداز سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں قرآن میں ترمیم کی بات کی جاتی ہے تو کہیں مساجد ان کی نظروں میں ہے اور کہیں مدارس بھی ان کی نظروں میں ہے، اور اسی طرح ہر اعتبار سے دیکھتے ہیں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی جاتی ہے، گستاخی بھی کی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنے ایمانی رشتہ کو بڑھائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ایمانی رشتہ کو بڑھائیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں نہ ہمارا دین محفوظ ہے، نہ ہمارا مال و متاع محفوظ ہے، نہ ہماری عزت و آبرو محفوظ ہے، اور نہ اور کوئی چیز، پھر بھی ہم اپنے من چاہی زندگی گزارتے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں گزارتے۔ من میں آیا تو نماز ادا کیا، من میں آیا تو عبادات ادا کیے، اور کبھی اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں ادا کرتے۔ محترم حضرات، کوئی بھی عبادت ہو اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کس بات کا درس دیتا ہے؟ ہمیں یہی ہے کہ ہم پہلے اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم ہر طرف یہی دیکھتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو خشکی میں تری میں جو فساد برپا ہو گیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر ہے، اپنے ہاتھوں کے بدعمالیوں کی بنیاد پر ہے، اپنے سیاہ کرتوت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رائے لیذیقہم بعض الذی عملوا، میں یہ جو چیزیں چکھا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں، ایسا عمل کر کے لوٹ آئیں اللہ کی طرف کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرنی تھی اسی طرح عبادت کرنے لگے۔ محترم حضرات، اس کے بعد اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا ہم اللہ رب العالمین نے جو ہمیں احکامات ہمارے اوپر نازل کیے ہیں، جو فرائض نازل کیے ہیں، کیا وہ فرضیت ہم کیسے ادا کرتے ہیں، کیسے ادا کرتے ہیں؟ محترم حضرات، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے نماز کو صرف ہم سوچ لیں، نماز کے بارے میں اپنا محاسبہ کر لیں، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز، اعمال کے اعتبار سے نماز کا حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا۔ اگر کامیاب ہوا تو پھر آگے کے مراحل آسان ہیں، سب سے پہلے اسی چیز کے لیے، اور اس چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر ایام میں جو آپ کے گزرے تھے، آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ جس نبی کی محبت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں ہم، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں جانب، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر ایام میں آپ نے کیسے نماز ادا کی، آخر وقت میں آپ نے اپنی امتی کو خطاب کر کے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، کیا ہم وہ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ محترم حضرات، آپ جائزہ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی کمزوری تھی۔ آخر ایام میں 29 سفر کو آپ جاتے ہیں بقیع غرقد، وہاں سے آتے ہیں قبرستان سے واپس ہوتے ہیں جنازے سے، راستے میں صحابہ کرام محسوس کرتے ہیں کہ آپ پر بخار طاری ہے، آپ پر سخت بخار ہے۔ آنے کے بعد آپ اسی حالت میں 13 یا 14 دن تک مستقل مسجد پہنچتے، کمزوری کی حالت میں، حتیٰ کہ جب چل نہیں پاتے 2 صحابہ کے کندھوں کے سہارے سے مسجد تک پہنچتے، آپ کا پیر گھسٹتا رہتا تھا لیکن مسجد تک آتے۔ محدثین اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مسجد تک ہمیں کب تک پہنچنا ہے؟ جب تک کہ 2 لوگوں کے سہارے سے ہم چل سکتے ہیں، اس وقت تک جماعت میں حاضر ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، اس وقت تک آپ آتے تھے۔ محترم حضرات، آج ہم خود اپنا جائزہ لیں، تھوڑے عذر کی بنیاد پر ہم ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں نمازوں کو، جماعتوں کو، مسجدوں سے گزرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اپنی معیشت دیکھتے ہیں، اپنی روزی دیکھتے ہیں، اور دوسرے اپنے کاموں کو دیکھتے ہیں، لیکن مقصد تخلیق جو کہ اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہے، اس کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔
محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کمزوری طاری ہوئی کہ آپ پوچھتے تھے بار بار امہات المومنین سے، میری باری کہاں، میری باری کہاں؟ یعنی امہات المومنین سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو چکے ہیں، آپس میں مشورہ کیا تمام امہات المومنین نے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے آپ وہاں پہنچتے ہیں۔ آخری ہفتہ جو آپ کا گزرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزرتا ہے۔ یہ لمبا واقعہ ہے، کبھی موقع ملا تو ذکر کیا جائے۔ ان اوقات میں حضرت عائشہ ساری چیزوں کو بیان کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو ایام تھے محترم حضرات، 4-5 روز پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بخار کی شدت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے چند کنوؤں کے پانی سے نہلایا جائے، چنانچہ اسی طرح چند کنوؤں کا پانی اکٹھا کیا گیا، آپ کے اوپر ڈالا گیا۔ جب آپ نے کہا بس کرو بس کرو، یعنی اس وقت آپ تخفیف محسوس کیے، اپنے بدن میں ہلکا پن محسوس کیے، کچھ راحت محسوس کیے۔ اس کے بعد آپ نکلتے ہیں، جاتے ہیں اور مسجد میں جانے کے بعد ممبر پر بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی، نصیحت یاد رکھنے کی ہے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پوجا پاٹ کی جگہ بنا لیا، جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لی۔ اللہ کے رسول نے یہ نصیحت کی، وصیت کی آخر ایام میں۔ آج تو ہم نبی کی قبر کو نہیں بنائے، لیکن دوسرے اولیاء لوگوں کی قبروں کو پوجا پاٹ کی جگہ بنا لیا۔ محترم حضرات، یہ آپ کی آخری وصیت کو ہم نے ترک کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے بہت سی وصیتیں کی، اس میں سے ایک وصیت آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 چیزیں پیش کی گئی، 2 چیزیں پیش گئی، ایک تو دنیا کی زیب و زینت اور دوسری چیز آخرت۔ ایک چیز تو دنیا کی زیب و زینت اور دوسری چیز آخرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا کہ ہمیں آخرت پسند ہے، آخرت کو آپ نے ترجیح دیا، دنیا کی زیب و زینت کو ترجیح نہیں دیا۔ لیکن جب آپ نے بیان کیا تو اپنے بارے میں نہیں بیان کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیز پیش کیا، دنیا کی زیب و زینت اور آخرت، اس شخص نے آخرت کو ترجیح دیا۔ یہ سننا ہی تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے زبان سے یہ جملہ نکلا، ابو بکر رو رہے ہیں، ابو بکر رو کیوں رہے ہیں ہم سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن جب آپ کی وفات ہوئی، وفات ہونے کے بعد سمجھ میں آیا کہ ہم میں سے سب سے دور اندیش علم والے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول اب اس دنیا میں بہت زیادہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد پھر درس دیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد مستقل آپ نماز پڑھاتے رہتے، حتیٰ کہ 4 روز پہلے آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ مرسلات بھی پڑھی۔ عشاء کی نماز کا وقت جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ پر کمزوری زیادہ تھی، آپ اٹھنا چاہے کہ اٹھوں غسل کروں اور جا کر نماز پڑھوں، غسل کیے، اس کے بعد جانا چاہے، غشی طاری ہو گئی، گر گئے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، اٹھتے ہیں غشی طاری، غسل کرتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کرائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امامت کرائی۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول کوشش کرتے رہے کسی طرح مسجد پہنچوں میں، اور پہنچنے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو، امامت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو، لیکن کمزوری اتنی کہ 3 بار آپ گر گئے۔ محترم حضرات، یہ ایک واقعہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری لمحات تھے۔ ہم میں سے کسی کی وفات ہوتی ہے تو کیا سوچتا ہے اور کیا کس کو وصیت کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ ہمارے قریب ہوں، ہمارے اولاد ہمارے قریب ہو، ہماری بیوی بچے ہمارے قریب ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت کیا کر رہے ہیں؟
الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنی امت کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو لازم پکڑنا۔ اس جملے کے بعد آپ کے کوئی اور دوسری نماز کا وقت نہیں آتا۔ محترم حضرات، ہم محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم خود دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت پر ہمارا عمل کتنا ہے، ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول سے محبت کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی آخری وصیت کو ترک کر دیں، بھول بیٹھے۔ محترم حضرات، اپنے دامن کو جھانکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نے جو ہم پر چیزیں اوپر فرض کی ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ خاص کر کے یہ نماز بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اس سے اللہ سے ہمارا ایک رشتہ قائم رہتا ہے، اللہ سے رشتہ قائم رہتا ہے، دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہماری روزی تنگ نہیں ہوا کرتی۔ محترم حضرات، اس لیے ضرورت ہے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہر عمل نماز کے ساتھ ساتھ ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو اور جس سے اللہ خوش ہو، جو ہمارے لیے سیدھا راستہ ہو، ہر وہ اپنانا چاہیے۔ دوسروں کے حقوق و معاملات کو سمجھنا چاہیے، دوسروں کے حق کو دبانا نہیں چاہیے، اور حق کے ساتھ جو دوسروں کا حق ہے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے، ہم میں سے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں الہ العالمین تو انہیں دواؤں میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے موحد تھے ان کی وفات توحید پر ہوئی، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر